شرط یہ ہے یہ جو موسم ہے موسم سرما، شریعت اسلامیہ اس موسم کے حوالے سے کچھ مخصوص تعلیمات ہیں جو ہمیں دیتی ہے۔ باذن اللہ تعالی مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی یہ اللہ رب العزت کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، یہ موسم کا بدلنا یہ اللہ کی اجازت سے ہے، بلکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اس موسم کو بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو موسم ہے موسم سرما، آپ جانتے ہیں کہ جب موسم سرما آتا ہے تو لوگ ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں اور اس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے مختلف سامان اختیار کرتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ صرف انسان اپنے سامان کو نہ بدلے، بلکہ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو اپنے اعمال کو بھی بدلنا چاہیے۔ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ہی ساتھ مومن کو اس موسم سے مناسب جتنی عبادتیں ہیں ان سب کو کر لینا چاہیے۔ جو موقع اللہ رب العزت عطا کرتا ہے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ جو موسم سرما ہے، اس موسم سرما کے حوالے سے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ یوم فصل الشتاء، موسم سرما ربیع المؤمن، یہ مومن کی بہار ہے۔ سارے موسموں میں سب سے بہترین موسم سلف کے نزدیک موسم سرما ہوا کرتا تھا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوئے، بعد میں سلف ہوں، وہ سب سے زیادہ کسی موسم کو پسند کرتے تھے تو وہ موسم سرما ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ موسم سرما میں اللہ رب العزت دن کو مختصر کر دیتا ہے، اور دوسرا رات کو اللہ تعالیٰ طویل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والا اس کے لیے روزہ بہت خوبصورت اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کہ دن کم ہے اور موسم میں ٹھنڈی پائی جاتی ہے، لہذا پیاس کا احساس اس کو بہت زیادہ نہیں ہوتا، اور رات انتہائی طویل ہوتی ہے کہ آدمی اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کرنے کے بعد قیام بھی کر سکتا ہے۔ آپ نیند بھی پوری کر سکتے ہیں اور قیام بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یوم فصل الشتاء یعنی موسم سرما کو، سردی کے موسم کو مومن کی بہار کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربیع العابدین کہتے تھے۔ عبادت گزاروں کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے، بہار کا موقع ہے، بلکہ صحیح روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، آپ نے کہا موسم سرما میں روزہ یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے غنیمت ہے، ایک مومن کے لیے غنیمت ہے کہ اسے موسم سرما میں روزے کی توفیق ہو، اس لیے کہ روزہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک اس موسم کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے اس خاص سلف صالحین جب موسم سرما آتا تو کہتے تھے یا اہل قرآن، اے اہل قرآن، تمہارے لیے اللہ نے ایک ایسا موسم داخل کیا ہے طال نہارہ طال لیلہ فقصوا فقوموا، کہتے تھے کہ دن بہت طویل ہے لہذا رات بہت طویل ہے اس میں قیام کرو، قصر لکم النہار فصوموا، دن بہت چھوٹا سا ہے مختصر سا ہے اس میں تم روزہ رکھو، یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو موسم ہے اس موسم کی بڑی اہمیت ہے سلف صالحین کے نزدیک، اس وجہ سے سلف صالحین اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس لیے دکھ نہیں ہے کہ مجھے دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہے، یہاں کے باغات، یہاں کے خوبصورت نہریں، یہ اس کا مجھے غم نہیں ہے، اس کا مجھے دکھ نہیں ہے، تین چیزوں پر مجھے بہت دکھ ہے جس وجہ سے مجھے بہت غم محسوس ہو رہا ہے۔ وہ تین چیزیں حضرت معاذ کو ضرور بتاتے ہیں، بلکہ دیگر بعض سلف نے ایسا ہی کہا جب ان کی اپنی موت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے بھی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا، کہا الغم فی الحواجر، کہا مجھے افسوس یہ ہے کہ زندگی ختم ہونے کے ساتھ الغم فی الحواجر، جو گرمی کے دنوں میں دوپہر کے موقع پہ روزے سے رہا کرتے تھے، وہ جو لذت ہمیں محسوس ہوتی تھی گرمی کی شدت میں ہم روزہ رکھتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دے گا، کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو احساس ہے اس احساس سے مجھے بڑا دکھ ہے
ہے، بڑا غم ہے، الظمأ فی الحواجر. اور دوسرا کہتے ہیں کہ قیام الشتاء، کہتے ہیں ٹھنڈی کے دنوں میں جو میں قیام کرتا تھا، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا، وہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے. اس پہ مجھے بہت افسوس ہے. کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انسان چاہ کر کے بھی بعد میں عمل نہیں کر سکتا، موت تک ہی عمل کا موقع ہے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے ہر مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے کہ وہ عمل کر سکے، مگر عمل کی خواہش کے باوجود انسانوں کو اس کا موقع نہیں ملتا. حضرت معاذ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ موسم سرما میں ٹھنڈی کے دنوں میں جو میں قیام کرتا تھا وہ قیام اب ختم ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات مرنے کے بعد کوئی ٹھنڈی نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، اور نہ ہی قیام اللیل ہے. اور کہتے ہیں تیسری چیز، اور روکا عند العلماء، کہتے ہیں علماء کے پاس جانا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے سیکھنا، ان سے سوالات کرنا، یہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی عالم نہیں ہوگا، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، نہ کہیں کوئی درس ہوگا، نہ کوئی خطبہ ہوگا. یعنی سلسلہ صرف دنیا کی حد تک ہے کہ علماء ہوتے ہیں جو انسانوں کو صحیح رہنمائی دیتے ہیں، انہیں صحیح راستہ بتاتے ہیں. مرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی زندگی میں بڑے صحابہ کے پاس جاتا تھا، ان سے بیٹھ کر دین اور ایمان کی باتیں پوچھتا تھا، ان سے سوالات کرتا تھا، ان کی خطبات اور دروس سنتا تھا. ابھی مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے 3 چیزوں پہ افسوس کیا. اور میرے بھائی کی تعجب کی بات ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ان لوگوں کی لذتیں اور ہماری لذتیں مختلف ہیں. جس آدمی کے دل میں ایمان گہرائی میں اترا ہوا ہوتا ہے اس کی لذت دنیا کا ساز و سامان نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کا ساز و سامان آدمی کی راحت تو دے سکتا ہے لیکن لذت و اطمینان کا سبب نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے لذت کی یہی تعریف ہے. آپ ان سے پوچھیں لذت کیا ہے، اور آپ عام آدمی سے پوچھیں لذت کیا ہے. لذت ہمارے پاس کیا ہے کہ بہت ساری دولت ہو، بہت اچھی سواری ہو، بہت اچھا گھر ہو، بہت سارے پیسے ہوں، یہ ہمارے اپنی لذت ہے. صحابہ کے پاس یہ لذت نہیں تھی. ان کے پاس لذت یہ تھی کہ رات کو اٹھ کر ٹھنڈی کے دنوں میں نماز پڑھنا. ان کے یہاں لذت یہ تھی کہ گرمی کی شدید دنوں میں روزہ رکھنا. ان کے لذت یہ تھی کہ علماء کے پاس جا کر مسائل پوچھنا، ان سے حاصل کرنا. یہ ان کی لذت تھی. ایمان انسان کی لذت کو بدل دیتا ہے. ایمان ان کی لذت کو بدل دیتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں مگر دنیا کی سب سے لذت دار چیز ان لوگوں نے نہیں چکھی ہے. سب سے لذت دار چیز انہوں نے کبھی نہیں چکھی ہے. وہ کہتے ہیں ایمان کی لذت ہے. وہ ایمان کی لذت ہے. اگر وہ لذت انسان کے پاس ہے، اس کی موت کا اگر فیصلہ صادر ہوگا تب بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی ہوگی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ حقیقی لذت کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے موسم سرما کے حوالے سے اس چیز کو ذکر کیا ہے. محترم بھائیوں، اس موسم کو عبادتوں کے لیے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دن کو مختصر کیا ہے. لہٰذا جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، جو رات میں قیام کرنا چاہے وہ قیام کر سکتا ہے. یا جن لوگوں کے روزے قضا ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے اوپر نذر کے روزے ہیں، جن لوگوں کے اوپر نذر کے روزے ہیں، ان کے اس سے اچھا موقع نہیں کہ وہ ٹھنڈی کے دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں. جو ان پہ واجب روزے ہیں ان کو ادا کر لیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے. اور دوسری بات، موسم سرما، یہ موسم سرما کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اشتكت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی اور کہا کہ اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے. جہنم اپنی شدت کی وجہ سے، جہنم اپنے آگ کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی جو شعلے ہیں پہاڑوں کے مثل، اور اس کی جو آگ پوری سیاہ ہو چکی ہے، جل جل کر کے اس کا رنگ بھی بدل چکا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا کم اس کی شدت ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم خود اپنے آپ سے پریشان ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا دیتا ہے. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کی شکایت کو سنا اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس مسئلے کا حل بتایا. اور
سے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں عذاب کا ایک حصہ وہ ہے جہاں شدید قسم کی ٹھنڈی کا عذاب دیا جاتا ہے. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں ان کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی میسر نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں. الا حميما وغساقا، سوائے حمیم کے کھولتے ہوئے پانی کے اور غساقا کے. غساقا کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما غساقا سے مراد جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس میں شدید قسم کی ٹھنڈی ہے. یعنی جہنم میں عذاب جہاں جلانے کا ہے وہی ایک عذاب ٹھنڈی کا بھی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں غساقا یہ جہنم کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پر انسان کو اس کی ٹھنڈی مار دے گی، اس کی ٹھنڈی ہلاک کر دے گی. جس طرح آگ جلاتی ہے اسی طرح برف بھی جلاتا ہے، جس طرح آگ انسان کو مار دیتی ہے اسی طرح برف بھی انسان کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تفسیر کی، کہا کہ جہنم ایک حصہ وہ بھی ہے جب شدید قسم کی ٹھنڈی ہوگی. تو میرے بھائیوں یہ سبب ہے جس وجہ سے زمین پر ٹھنڈی ہوگی جو جہنم سانس لیتی ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی باتیں غیریات سے تعلق رکھتی ہیں، غیر وہ چیزیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ چیزیں ہم نے جن کو اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے، ان باتوں پر ایمان رکھنا ہی ایک مومن کی نشانی ہے، ایک مومن کی علامت ہے. وہ باتیں جو ہم نے سنی نہیں ہیں، وہ باتیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اس لیے ہم اس پر یقین کرتے ہیں. اتنا زیادہ یقین کہ جس طرح ابھی صبح ہونے میں کسی کو شک نہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہمیں رسول کی بات پر ہے کہ ٹھنڈی اسی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر یقین نہیں، ان جیسی احادیث جب وہ سنتے ہیں تو فوراً وہ اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ مومن کی علامت نہیں ہے. یؤمنون بالغیب کہ مومن کی نشانی یہ ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے شروعات میں کہا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں کی ٹھنڈی کی وجہ ہے اور گرمی کی وجہ ہے. اس کو اس طرح کہتے ہیں جب ٹھنڈی پڑتی ہے انسان کو جہنم کو یاد کرنا چاہیے، جہنم کو یاد کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں یہی وہ یاد ہے جو یاد ہمارے اعمال کو سدھار سکتی ہے. یہ وہ حقیقی یاد ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو پاک و صاف کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان جہنم کانت مرصادا کہ جہنم تو انتظار میں ہے نافرمانوں کے لیے، کفار کے لیے. مومن کو چاہیے کہ وہ اس دہتے ہوئی آگ سے ڈرے اور اللہ سے پناہ طلب کرے کہ ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں اس میں داخل کر دیا جائے. نعوذ باللہ من جہنم. اور وہ جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے، وہ سات مسیرہ، اس سے برا ٹھکانہ کوئی ٹھکانہ نہیں. جہنم سے برا ٹھکانہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا جو ڈر ہے آج دنیا کی حد تک محدود ہے. ہمیں ڈر ہے دنیا کے چھوٹ جانے کا، نوکری کے چھوٹ جانے کا، صحت کے چھوٹ جانے کا، تجارت کے نقصان کا. ہمیں یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے. وہ اللہ کا ڈر ہے اور نار جہنم سے ڈر ہے. اس سے کہ سب سے بڑا نقصان تو وہی نقصان ہے. اللہ رب العزت نے سورہ ملک کا ذکر کیا تکاد تمیز من الغیظ کہ روز محشر جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اس کی حالت یہ ہوگی کہ جہنم چیخ رہی ہوگی، جہنم چیخ رہی ہوگی، اس سے بھیانک آوازیں آ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ قریب ہے کہ جہنم اپنے غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی اور اس کے پورے شعلے محشر میں پھیل جائیں گے. اس قدر غصے میں وہ جہنم ہوگی ان لوگوں پر جو اس کے مستحق ہوئے ہیں. لہذا نعوذ باللہ من جہنم، ہمیں اللہ سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے کہا ایمان والو اپنے آپ
سورج اللہ کی طرف سے جلایا ہوا ہے، ستارے اللہ کی طرف سے چمکائے ہوئے ہیں. یہ زمانہ ویسے کا ویسا ہی ہے. انسان بدلتے ہیں، انسانوں کے کردار بدلتے ہیں. لہٰذا کبھی زمانے کو برا مت کہو کہ آج زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ بگڑ گیا ہے. بلکہ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی زمانے سے اللہ کو مراد دیتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام انسان سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی زمانے کو برا کہے اور اس کے دل میں نیت نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ہو کہ اس نے بگاڑ دیا ہے نعوذ باللہ، تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس لیے معاملہ انتہائی خطرناک ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ زمانے کو برا نہ کرے، موسم کو برا نہ کرے. یقینی طور پر بسا اوقات موسم مفید ہوتا ہے، بسا اوقات موسم نقصان پہنچاتا ہے. ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خراب اور بگڑا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات نعمتوں کو عذاب میں بدل دیتے ہیں، نعمتوں کو عذاب میں بدل دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، نہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کریں اور اس کے فیصلے پر اعتراض کریں. فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ رب العزت کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے پوچھ سکتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ کو ہم نہیں پوچھ سکتے. لہٰذا تسلیم کرنا چاہیے، چاہے موسم جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، انہیں تسلیم کرنا چاہیے. اگر نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. ایک اہم بات ہے جس موسم کے حوالے سے. اور دوسری بات جو موسم سرما کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ موسم سرما میں شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص موزے پہنتا ہے، ساکس پہنتا ہے. موزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو چمڑے کا ہوتا ہے اور دوسرا کپڑے کا، چاہے اون کی شکل میں، اردو کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں. اگر کوئی موزے پہنتا ہے اس کے لیے خصوصی رعایت ہے کہ وہ اس موسم سرما میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقیم بالمقیم یوم و لیلہ، کہ ایک آدمی جو اپنے شہر میں مقیم ہے وہ اپنے ساکھ سے موزے پہن کر ایک دن ایک رات کا 24 گھنٹے تک وہ اپنے موزے پہ مسح کر کے استعمال کر سکتا ہے. اور یہ شریعت کی سہولیات میں سے ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا ہے. یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹھنڈی کی وجہ سے موزے پہنتا ہے، ساکس پہنتا ہے، تو وہ اس پہ مسح کر سکتا ہے. جو مقیم ہے اس کے 24 گھنٹہ، اور جو مسافر ہے 3 ایام ولیالیا، 3 دن اور 3 رات مسافروں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ موزے پہن سکتے ہیں. البتہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خفین چمڑے کے موزے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. چمڑے کے جو موزے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ پہن سکتے ہیں، اس میں مسح کر سکتے ہیں. مسئلہ ان موزوں کا ہے جو روئی کے ہیں یا کپڑے کے ہیں یا اون کے ہیں. ان موزوں کے حوالے سے ہمارے پاس بھائی جس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے پاس بھائی جو اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چمڑے کے موزے پر ہی ثابت ہے. صحیح قول کے مطابق ساکس پر، چاہے وہ کپڑے کا ہو، چاہے روئی کا ہو، چاہے اون کا ہو، ان سب پر مسح کرنا جائز ہے. ابن المسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 صحابہ سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے چمڑے کے موزے کے علاوہ موزوں پر بھی مسح کیا. 9 صحابہ ہیں اور ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو کہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ خلفاء راشدین کی اتباع کریں. لہذا 9 صحابہ سے ثابت ہے. اور دوسری بات، کسی صحابی نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہے کسی چمڑے کے موزے پر ہی مسح ہو سکتا ہے. 9 صحابہ کا کرنا اور کسی کا اعتراض نہ کرنا یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ چمڑے کے موزے نہ بھی ہوں تب بھی اس پہ مسح کرنا جائز ہے. اگر آپ وضو کر رہا ہے تو مسح کر سکتا ہے، لیکن اس کے شرط ہے. اس شرط یہ ہے کہ موزہ پہننے والا وضو کر کے اس کو پہنے. 1 دن اور 1 رات کا جو فائدہ ہے، یا 3 دن اور 3 رات میں جو فائدہ ہے، صرف اسی آدمی کے لیے جس نے ساکس پہننے سے پہلے وضو کیا ہو پھر پہنا. اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز سے پہلے وضو کر لیا اور ساکس پہن لیے، اب اس کا وقت اس کے لیے فجر سے لے کر کے اس کے بعد تک کا موقع رہتا ہے. یعنی شرط یہ ہے اگر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں اپنے ساکس پر، پہلے آپ وضو کریں پھر اس کو آپ پہنیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا وقت شروع کب ہوتا ہے، 24 گھنٹے شروع کب ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی فجر کو پہنے تو کیا دوسرے دن فجر کو ختم ہو جاتا ہے؟ صحیح قول کے مطابق ساکس پہننے کے بعد وقت شروع نہیں ہوتا ہے.
آپ وضو کر لیں اور ساکس پہن لیں. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی شروع نہیں ہوتی. کب شروع ہوگی؟ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، آپ دوبارہ وضو کریں گے، وہاں سے وقت شروع ہوگا. مثال کے طور پر کسی آدمی نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، پیر دھلے، اپنا ساکس پہن لیا، اس کا وقت شروع نہیں ہوا. اب ظہر کا وقت آیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ ظہر کے وقت جا کر کے وضو کرتا ہے اور اپنے ساکس پر مسح کر لیتا ہے، تو ظہر سے وقت شروع ہوگا لیکن ظہر کا وقت ہے. تو گویا کہ ساکس پہننے کے فوراً بعد وقت شروع نہیں ہوتا ہے. آدمی کا جب وضو ٹوٹتا ہے اور وہ پہلا مسح کرتا ہے ساکس پہننے کے بعد، اس کے بعد سے وقت کی شروعات ہوتی ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ساکس پہننے کے ساتھ ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کو پہنا تو فجر کو ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ساکس پہننے کے ساتھ نہیں شروع ہوگا. البتہ وضو آپ کا ٹوٹ کر جب پہلا مسح کریں گے وہاں سے آپ کا وقت شروع ہو جائے گا اور 24 گھنٹے تک آپ کے وقت ہے. تو یہ مسح کے حوالے سے یہ شرط ہے، اس کا خیال رکھیں کہ وضو کر کے ہی پہنے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کیا کیا، جھک کر کے آپ کے موزے نکالنا چاہا. آپ کے چمڑے کے موزے پہنے تھے تو میں نے سوچا آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کیوں نکالیں گے، میں نکال دیتا ہوں. میں جھکا آپ کے موزے نکالنے کے لیے، آپ نے کہا چھوڑ دو. آپ نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا چھوڑ دو، نکالو مت. فإني أرسلتهما طاهرتين، آپ نے کہا میں وضو کر کے پہن کے آیا، میں وضو کر کے پہن کے آیا ہوں. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مغیرہ میں نے وضو کر کے پہنا ہے، لہٰذا میرے پاس گنجائش ہے، میں مسح کر سکتا ہوں، نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موزے کے جو مسح کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ وضو کے ساتھ ہی ساکس پہنے. اور دوسرا یہ کہ وقت کی شروعات پہلے وضو کے ٹوٹنے کے ساتھ ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا خیال ہو، وقت کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے ظاہر اگر آپ اس پہ مسح کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. یہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، یہ شریعت کے آداب اور احکام میں سے. تو یہ موزے پہ مسح کرنے کے حوالے سے بات ہے. اب سوال یہ کہ بعض لوگوں کے موزے پتلے ہوتے ہیں یا بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس سے علماء کا اختلاف ہے. صحیح قول کے مطابق اگر موزے تھوڑی جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مہاجرین جو فقراء مہاجرین تھے وہ جو ساکس، وہ لوگ جو خفین پہنتے تھے، موزے پہنتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا پھٹے ہوئے ہوتے تھے. جو کہ غریب تھے، وہ فقراء تھے، ان کے پاس بہت سارا مال نہیں تھا کہ وہ تھوڑے سے پھٹنے پر نئے ساکس خریدتے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں چونکہ فقراء مہاجرین کے ساکس کہیں نہ کہیں تھوڑا پھٹے ہوئے ہوا کرتے تھے، لہٰذا تھوڑا اگر کہیں سے پھٹا ہوا ہے، سوراخ ہے، تو اس میں مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں. ویسے کے ساتھ اگر کسی کا ساکس پتلا ہے تو اس کے اوپر مسح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ساکس آدمی پہنے وہ تھوڑا سا موٹا ہو، بہت زیادہ پتلا نہ ہو، جس سے انسان کا چمڑا ظاہر ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے. تو یہ مسئلہ خفین کے حوالے سے حکم. اور دوسرا حکم جو گرمی جو موسم کے حوالے سے وہ حکم ہے تیمم کا. شدید ٹھنڈی کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے. اگر کوئی آدمی شدید ٹھنڈی مبتلا ہے، ایسا مبتلا ہے کہ اسے بیماری کا خوف ہے کہ بیماری آ جائے گی، یا پہلے سے وہ بیماری ہے، اس کو اگر وضو کرے گا یا نہائے گا تو بیماری پڑ جائے گی. دونوں چیزیں، ایک آدمی صحت مند ہے لیکن اتنی شدید ٹھنڈی پڑ رہی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، یا بیمار ہے اگر وضو کروں گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی. اس کے تیمم کی گنجائش ہے. شرط یہ ہے کہ گرم پانی کی سہولت نہ ہو. اگر گرم پانی کی سہولت ہے تو تیمم نہیں ہوگا. گرم پانی سے وضو کرے، گرم پانی سے غسل کرے. اس کو یاد رکھیے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، داؤد کی روایت ہے، وہ غزوے میں گئے، غزوہ ذات السلاسل، یہ غزوہ ہوا تھا، وہاں وہ گئے صحابہ کے ساتھ، ان پہ غسل فرض ہو گئے. تیمم وضو کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غسل کے لیے ہو سکتا ہے، اس کی دلیل ہے. ان پہ غسل فرض ہو گیا. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اتنی شدید ٹھنڈی پڑ رہی تھی وہاں کہ اگر میں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اگر میں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے تیمم کیا اور لوگوں کو نماز فجر پڑھا دی. لیکن شکایت اللہ کے نبی تک چلی گئی. شکایت اللہ کے نبی تک چلی گئی. آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ عمرو، تم نے لوگوں کی امامت کیسے کرائی؟ کیسے تم نے امامت کرائی؟ تم نے غسل نہیں کیا تھا. حضرت عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے نبی، میں نے قرآن کی ایک آیت سنی ہے، اس آیت کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا. کیا آیت ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں نے قرآن مجید میں آیت سنی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والوں، اپنے آپ قتل مت کرو، اپنے آپ کو مت مارو.
یہ قرآن کی آیت میں نے سنی ہے اور مجھے لگا کہ اگر میں غسل کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں فوت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اصول ہے کہ اللہ کے نبی کسی چیز پر خاموش ہو جائیں یا مسکرائیں، یہ دلیل ہے کہ وہ جائز ہے، اس لیے کہ رسول کسی غلط چیز پر خاموش نہیں ہوتے اور رسول کسی غلط چیز پر مسکراتے نہیں ہیں، لہذا رسول کا خاموش ہو جانا اور عمرو بن عاص کو غسل کرنے کے لیے نہ کہنا یہ دلیل ہے، آپ کو صاحب کی خاموشی دلیل ہے کہ اگر کسی آدمی کو بیماری کا خوف ہے، اگر گرم پانی کی سہولیت نہیں ہے تو وہ غسل کر سکتا ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے، وہ تیمم غسل کی طرف سے کافی ہوگا اور وہ وضو کی طرف سے کافی ہوگا، یہ شریعت کے احکامات میں سے۔ اسی کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تب تیمم کرنا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ احکامات دینے کے اعتبار سے قرآن اور سنت برابر برابر ہیں، دونوں میں آگے پیچھے نہیں ہے کہ قرآن کو پہلے لینا ہے حدیث کو بعد میں لینا ہے، دونوں اللہ کی وحی ہے۔ ہمارا یہ منہج ہے کہ احکامات دینے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صحرا میں چلے گئے جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، نہ ٹھنڈی ہے وہاں پر، نہ کوئی بیماری ہے، لیکن مسئلہ ہے پانی نہیں، تو ان لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں، اور حدیث کہتی ہے پانی ہو لیکن بیماری کا اگر خوف ہو، گرم پانی کی سہولیت نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ وہ قرآن ایک مسئلہ بتا رہا ہے اور حدیث ایک مسئلہ بتا رہی ہے، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کرنا، یہ کہنا کہ قرآن کو مقدم کریں گے حدیث کو بعد میں رکھیں گے کہ ہمارے پاس جائز نہیں ہے، کہ کوئی یہ کہے کہ مسئلہ پہلے قرآن میں دیکھیں گے اگر نہیں ملا تو حدیث میں دیکھیں گے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، اہل بدعت کا منہج ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ایک ساتھ قرآن میں بھی دیکھو سنت میں بھی دیکھو، اس لیے کہ قرآن اور سنت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں اللہ کی وحی ہے اور اللہ کی وحی ٹکراتی نہیں ہے، اللہ کی وحی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ منہج کہ پہلے قرآن میں دیکھو نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھنا، یہ ہمارا طریقہ اور ہمارا منہج نہیں ہے، بلکہ گمراہ طریق منہج ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مسئلہ بتاتا ہے اور سنت رسول مسئلہ بتاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا وہ لوگ جو صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو صرف قرآن مجید کے ترجمے میں اکتفا کرتے ہیں، وہ یقینی طور پر گمراہ ہو جائیں گے، یقینی طور پر گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث ہے، قرآن مجید کی تشریح حدیث ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ پانی نہ ملے تب تیمم کرنا ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے اگر پانی ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن حدیث آپ کو اجازت نہیں تھی، اگر کوئی آدمی صرف قرآن پہ چلتا ہے، اس قرآن کے مطابق، وہ لوگ جو صرف حدیث کو نہیں مانتے قرآن کو مانتے ہیں، ان پر واجب ہے بیمار بھی کیوں نہ ہو، ہلاکت کا خوف بھی کیوں نہ ہو، اگر پانی گھر میں ہے تو وہ تیمم نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ لوگ اس کا عمل نہیں کرتے، جو ممکن حدیث ہم اس کا عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کافی ہے، تو پھر تمہارے لیے حکم ہے کہ شدید ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈا پانی سے غسل کرو اور جو ہلاکت کا سبب بنے گا۔ کہنے کا مطلب میرے بھائیوں دونوں مسائل کو ایک ساتھ لینا ہے، قرآن کو بھی اور سنت کو بھی، ایک کو پہلے دے دیں ایک کو بعد میں دیں گے، منع صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیمم یا غسل کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اس آدمی کے لیے جس کے پاس گرم پانی کی سہولیت نہیں ہے۔ اور یہ ثابت بھی عمر بن خطاب وغیرہ سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ پانی گرم کیا جائے وضو کرنے کے لیے، یعنی سب سے ثابت ہے کہ پانی گرم کروایا کرتے تھے، لہٰذا اگر کسی آدمی کو ٹھنڈے پانی سے خوف ہے تو پانی گرم کروا کر کے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ تیمم کے حوالے سے بات ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے گرم پانی کے استعمال میں ایک مسئلہ یہ ہے گرم پانی اگر بہت شدید گرم ہو تو وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، پانی اگر شدید گرم ہو تو وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں اس مسئلے کا خیال رکھیے، وضو شرط ہے نماز کے لیے، اگر آپ شدید گرم پانی رکھیں گے تو بتائیے کلی کیسے کریں گے، ناک پہ پانی کیسے چڑھائیں گے؟ اس وجہ سے عام طور پر وہ لوگ جو شدید گرم پانی استعمال کرتے ہیں وہ ناک پر پانی ڈالنے کے بجائے صرف ناک پر پانی سے ہاتھ پہنچ لیتے ہوئے رکھیں، اور یہ جائز نہیں۔ لقیط المصغرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا تین چیزوں کا آپ نے مجھے حکم دیا، آپ نے کہا اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان، اور تیسرا آپ نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، اگر روزہ نہیں رکھے ہوئے ہو پانی اچھی طرح ناک میں چڑھاؤ، یا تو حکم ہے روزے دار کے لیے حکم ہے کہ بہت زیادہ پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ناک میں، لیکن روزے دار اگر نہیں ہے اس کے لیے حکم ہے کہ پانی ناک میں اچھی طرح چڑھائے۔ اگر پانی شدید گرم ہوگا تو کیسے ناک میں پانی چڑھائے گا؟ اس سے اس کا بھی خیال کیجیے کہ پانی آپ کا اس قابل ہو کہ آپ اچھی طرح ناک میں پانی ڈال سکتے ہو
وضو صحیح ہو، یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز رد کر دی جائے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ موسم سرما کے حوالے سے بات یاد رکھیے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیزیں جو تمہارے درجات کو بلند کر دیں گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کروا دیں گی، کیا میں وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ ضرور آپ بتائیے وہ کام جن سے انسان کی گناہ بھی معاف ہو، اللہ کے پاس درجات بھی بلند ہو۔ آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، آپ نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وکثرۃ الخطا الى المساجد، آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ نے کہا یہ 3 کام ایسے ہیں کہ انسان کی گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ کے پاس اس کا درجہ بھی بڑھ جائے گا۔ پہلا کام آپ نے اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ بعض دفعہ انسان کے وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یا دل اس کا آمادہ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا اس موقع پر اگر کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے جب اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایسے موقع پر وضو کرنا جو انسان کا نفس تیار نہیں ہے، آپ نے کہا ایسی نیکی ہے کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آپ کے درجات بھی اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی درجات کے بلند ہونے اور گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا کثرۃ الخطا الى المساجد، جن کے گھر مسجدوں سے دور ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر آپ موقع ہو، آسانی ہو، پیدل چل کر کے مسجدوں کو جا سکیں، اس لیے کہ ایک قدم ہمارے مبارک ہے، کثرت سے مسجدوں کو چل کر کے آنا یہ بھی انسان کی گناہوں کے معافی کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو موسم سرما میں جبکہ دل عام طور پر وضو کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، اچھی طرح وضو کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعمال کی قبولیت کا درجہ بھی ہے اور ہمارے اجر کا باعث بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے۔ اور ایک اہم بات جو موسم سرما کے حوالے سے ذکر کی علماء نے، وہ بات یہ ہے کہ موسم سرما میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، جن کے پاس ٹھنڈی کا سامان میسر نہیں، نہ ان کے پاس گرم لباس ہے، نہ ان کے پاس گرم بستر ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ موقع ایسا ہے کہ جس موقع پر آپ کا صدقہ بہت عظیم صدقہ ہوگا کہ آپ ٹھنڈی کے موقع پر غرباء کو، مساکین کو، فقراء کو گرمی کا سامان میسر کریں، لباس کا انتظام کریں یا ان کے بستر کا انتظام کریں، کیونکہ یہ عمل آپ کے لیے درجات کی بلندی کے بارے میں جانتے ہیں۔ صدقہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر صدقہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ضرورت کے موقع پہ صدقہ عام صدقات کا درجہ نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ بہت بڑا درجہ پاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موجود طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے کہا خیر الناس انفعهم، آپ نے کہا انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کو نفع دے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا افضل الاعمال سرور تدخل على مسلم، افضل ترین اعمال کسی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دیں۔ کوئی مسلمان پریشان حال ہے، غمگین ہے، آپ کسی طرح اس کو خوش کر دیتے ہیں، یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے بہت بڑی فضیلت بیان کی، آپ نے کہا لا امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينه شهرا، آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی ضرورت میں اس کے ساتھ جانا، ضرورت میں اس کے ساتھ جانا، آپ نے فرمایا یہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 مہینے اعتکاف سے بہتر ہے، 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر کسی مسلمان محتاج کے ساتھ جانا ہے۔ تو آپ سوچیے محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا جبکہ اس کو ضرورت ہے، آپ سوچیے کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ لہٰذا موسم سرما یہ صدقات کے لیے غنیمت کا وقت ہے کہ ہم اپنے فقراء، پڑوس، رشتے دار جن کے پاس گرمی کا سامان میسر نہیں، لباس کی شکل میں یا بستر کی شکل میں، ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں، یہ ہمارے بہت بڑے درجات کی بات کا باعث ہے۔ اور اس کو بھی یاد رکھیں صدقات کا تعلق امیروں سے نہیں ہے، صدقات کا تعلق امیروں سے نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی چھوٹی ہے، ہم کیسے صدقہ کریں؟ صدقات یہ مطلق ہر ایمان والے کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے۔ بعض سلف صالحین لہسن کا بھی صدقہ کرتے تھے، لہسن جسے پکا کر کھاتے ہیں اس کا بھی صدقہ کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے اللہ سے امید ہے کہ لہسن کے میرے لیے قیامت دن آئے۔ آپ دیکھیے صدقہ کرنے کے لیے آپ کا کوئی جیب دیکھتا ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے اس استطاعت کے ساتھ ضرورت مندوں کی آپ ضرورت کو پورا کریں۔ موسم سرما میں ہماری بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، تو لہٰذا میرے بھائی اس کا فائدہ اٹھائیے، غریبوں کا خیال کیجیے، چاہے مسلمان
یہ موسم سرما کے حوالے سے کچھ مختصر احکامات ہیں. آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں جو موسم سرما ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے. ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو قیام کرنا چاہتے ہیں اس سے اللہ نے دن کو مختصر کر دیا ہے, رات کو طویل کر دیا ہے, لمبا کر دیا ہے تاکہ دن میں روزہ رکھنے والا آرام سے روزہ رکھے, ٹھنڈی میں روزہ رکھے اور قیام کرنے والا اپنی نیند بھی پورا کرے اور اطمینان سے نماز بھی پڑھے. لہٰذا اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے جن لوگوں کی استطاعت ہے نفلی روزے رکھنے کی وہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. یہ جن لوگوں کے اوپر واجبات ہیں, رمضان کی قضا باقی ہے, کفارات یا کسی سے نظر کے روزے نظر کے روزے اگر باقی تو یہ موسم کے اندر پورا کر سکتے ہیں. اور دوسرا بھی احکامات کا خیال کریں تیمم کے حوالے سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسائل خفائے ہیں ساکس اور مسا کرنے کے مسائل ان کا بھی خیال کرتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ کا چھوٹ گیا تھا وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ساکس اور مسا کرنے سے بہتر ہے کہ نکال کر پیر دھل لے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ساکس اور مسا کرنے کی کیا ضرورت ہے, نکال دو اور دھل لو. صحیح قول کے مطابق علماء کہتے ہیں جب اللہ کے نبی ساکس پہنے تھے آپ نے اس وقت دھویا نہیں تھا, اور جب آپ نے نہیں پہنے تو اس وقت آپ نے دھویا تھا. تو سنت یہی ہے اگر کوئی آپ نے پہنا ہوا ہے نکالنے کی کوئی تکلف نہ کرے, جو پہنا ہوا ہے اس کو مسا کرنے یہی سنت ہے, اور جو نہیں پہنا ہوا ہے پہن کر کے مسا کرنے ایسا مت کرے اس لیے کہ اللہ کے نبی نہیں پہنے تھے آپ نے پیر کو دھلا تھا. اور اس کا بھی خیال رکھے, اس کا بھی خیال رکھے کہ پیر کو اچھی طرح دھلے. وضو کے اندر موسم سرما کے اندر کوئی چیز خالی نہ رہے, کوئی حصہ خالی نہ رہے, اس کا بھی خیال رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر کی حالت میں تھے اور داخل ہو گئے, نماز سے داخل ہو گئی, یہاں تک کہ صحابہ کو خوف ہوا کہ اثر کا وقت نہ ہو جائے تو جلدی جلدی وضو کرنے لگے. اللہ کے نبی کہیں گئے ہوئے تھے, جب آپ آئے بخاری کی روایت ہے صحابہ جلدی جلدی وضو کرنے لگے, لیکن جلدی کی وجہ سے ان لوگوں نے پیر کو دھلا نہیں, ہاتھ کو ڈھیلا کر کے پیر میں سے مسا کرنے لگے. آپ نے دور سے دیکھا یہ لوگ اثر کے خوف سے مسا کر رہے پیروں پر, جبکہ ساکس نہیں پہنے ان لوگوں نے. آپ نے 3 مرتبہ آواز لگا کر کہا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ان ایڑیوں کی جہنم کی آگ ہے جس تک پانی نہیں پہنچ رہا, جہنم کی آگ ہے ایڑیوں کے لیے جو پانی جس تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے. لہٰذا جو پہنا ہوا ہے وہ مسا کرے, جو نہیں پہنا ہوا ہے پیر کو اچھی طرح سے دھلے اور موسم سرما کا خیال رکھے کوئی حصہ ہمارا باقی نہ ہو, اور باقی جو محتاج ہے فقراء ہے ان کا ہم خیال رکھیں. اللہ رب العزت دعا کے